بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام اسپیشل ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں تدبر قرآن کا، جو ختم قرآن کے موقع پر آرگنائز کیا گیا ہے آپ کے لیے، اور مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ وقفے سے پہلے حضرت قبلہ مفتی محمد اشفاق صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، آپ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ تدبر قرآن اس عنوان خاص طور پر یہ کیوں رکھا گیا؟ اصل میں جیسے آپ نے شروع میں تمہیدی کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے نزول کا جو مقصد عظیمہ بیان فرمایا ہے وہ قرآن پہ تدبر و تفکر ہے۔ تدبر کا معنی یہ تفکر ہوتا ہے، غور کرنا، تفکر کرنا، فکر کرنا، اس کے اسرار رموز پر توجہ کرنا، پھر اس کے بعد اپنا محاسبہ اور عمل کی کوشش، اور اس پہ استقامت کے لیے عمل، یہ تمام چیزیں تدبر کے تحت ہی آتے ہیں کہ بنیاد پہلے تفکر بنتا ہے، پھر عمل کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر پھر یہ نام سلیکٹ کیا گیا۔ ٹھیک، اچھا، جب مساجد میں یا کسی درس قرآن کوئی ایک سلسلہ وار ہوتا ہے، جس طرح مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے اس میں ختم کیا، تو اس میں لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اس کی کچھ 2-4 پروگرامز کے بعد آپ ان کی ذہنی سطح کا اندازہ لگا لیتے ہیں، پھر اسی طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، اسی طرح کی مثالیں وہ سمجھایا جاتا ہے کہ ان تک منتقل ہو جائے، کس طرح وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے۔ لیکن ٹیلی ویژن چینل پر یہ پہلی بار ہوا کہ پورا مکمل قرآن مجید، کیا سوچا تھا کہ اسے کس طرح سے آسان اور ہر ویور تک ڈیلیور کرنا ہے اس کو؟ یہاں تسلیم بھائی ماشاءاللہ آپ بھی عرصہ دراز سے میڈیا پہ کام کر رہے ہیں۔ جب آپ کلام کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے پیش نظر یورپ کنٹریز میں رہنے والے لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں، بے شک، پاکستان میں رہنے والے، دیگر کنٹریز میں رہنے والے، پھر ہر زاویہ فکر رکھنے والے، ہر شعبے سے متعلق ایک طالب علم بھی دیکھ رہا ہے، ایک عالم بھی دیکھتا ہے، ایک پروفیسر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، جج بھی دیکھ رہا ہے، وکیل بھی دیکھ رہا ہے، عوام بھی دیکھ رہی ہے۔ ٹھیک، تو آپ کو یقیناً پھر ایسے ہی الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے جو ہر ایک کی ذہنی سطح کے موافق بھی ہو، اور اس کو قبول کرنا ہر ایک کے لیے آسان بھی ہو جائے۔ ٹھیک، اور پھر اس کو دنیاوی اگر مثالوں سے آپ مزین کر کے پیش کریں گے، جیسے کہ عادت الہیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بھی آپ دیکھیں گے کہ دنیاوی مثالوں سے سمجھایا جاتا ہے، تو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اس تدبر قرآن کی ایک مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے، بہت بڑی وجہ میں اس کو قرار دوں گا، کہ یہ لوگوں کی ذہنی سطح کے موافق ہے۔ جب آپ ایک بات کو سمجھانے کے لیے ایک روزمرہ کی مثال پیش کرتے ہیں تو آدمی کے لیے قرآن سے براہ راست اکتساب بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ بے شک، بے شک، یہ مطلب پیش نظر تھا کہ اس کو بہت ہی آسان الفاظ میں پیش کرنا ہے، لوگوں کو دقت بھی نہ ہو، کچھ سمجھنے میں تنگی نہ ہو، اور ہم نے اس کا ٹائم ڈیوریشن بھی بہت ہی کم رکھا، 18 سے 20 منٹ، تاکہ جو اس دن ڈیلیور ہونا ہے وہ ہو اور لوگ مطلب بوجھ محسوس نہ کریں۔ صحیح، میں ہمیشہ مطلب جس سے ترغیب دیتا ہوں کبھی درس قرآن کی، تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اتنا طویل نہ رکھیں کہ لوگ اکتا جائیں۔ 15 سے 20 منٹ کے اندر آپ اچھے انداز سے قرآن کی 1 2 3 آیات کی تفسیر بیان کر سکتے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ نتائج بہت اچھے آتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ضروری تھا، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، کہ وہ علماء کے ذوق کو بھی جلا ملتی رہے، اور ایک عام طبقے، ہم جیسے طبقے کی بھی تشفی ہوتی رہے، تسلی ہوتی رہے، اور وہ ڈیلیور ہوتا رہے۔ اصل مقصد تو یہی ہے بنیادی طور پر۔ ہم نے کامنٹس ریکارڈ کیے ہیں ناظرین اس پروگرام کے لیے، اس اسپیشل ایپیسوڈ کے لیے تدبر قرآن کے۔ ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی مکرم شخصیت، اور آپ رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں، بہت سی ذمہ داریاں آپ پر، اور بہت ہی مستند رائے آپ کی سمجھی جاتی ہے، ہمارے لیے بہت ہی محترم ہے۔ حضرت علامہ مفتی محمد منیب الرحمان صاحب کے کامنٹس ہم نے ریکارڈ کیے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ شان بڑھا تیرے در کی۔ میں مفتی محمد اکمل قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ترجمہ اور تفسیر قرآن کی از اول تا آخر تکمیل کی۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ علمی معیار پر بہت اچھا پروگرام ہوگا، کیونکہ مفتی محمد اکمل قادری صاحب ہمارے ذی علم نوجوان علماء میں سے ہیں،
اور میں دعا کرتا ہوں کہ ان کا یہ دعوتی، تبلیغی اور علمی سفر جاری و ساری رہے اور مستقبل میں اس سے زیادہ وہ اعلیٰ اہداف کو کامیابی سے حاصل کر سکیں۔ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ بہت شکریہ حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے کامنٹس آپ نے دیکھے، اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ اس اسپیشل ایپیسوڈ میں انہوں نے اپنے کامنٹس دیے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کے لیے اور ان کے اس کام کے حوالے سے، تدبر قرآن کے حوالے سے۔ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں، قرآن مجید تو جب سے اترا وہ قیامت تک کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات قرار دیا گیا اور کسی بھی دور کی ضرورتوں کو مکمل طور پر پورا کرتا ہے۔ اگر میں یوں کہوں دور حاضر کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے کیا چیز پیش نظر رکھی اس کی تفسیر میں خاص طور پہ؟ دیکھیں، قرآن کا اصل بنیادی جو نزول کا مقصد ہے وہ لوگوں کو آخرت کی طرف مائل کرنا ہے، یہ بنیادی مقصد ہے۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ آپ ہزارہا نکات پر ہزارہا ٹاپکس یا اس میں سے پہلو نکال سکتے ہیں کہ جو دور حاضر کے ہیں اور ان پر آپ قرآن سے استدلال کریں، لیکن اس کی بنیادی جو نزول کی وجہ ہے وہ فکر آخرت بیدار کرنا ہے۔ تو خاص طور پہ اس کو تو میں نے ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ پھر جیسے کہ قرآن کے مضامین میں سب سے جو مین مضمون ہے وہ توحید باری تعالی ہے، اس پر بہت زیادہ میں نے توجہ کی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اس انداز سے قرآن کی روشنی میں سمجھنا کہ وہ دل میں راسخ ہو جائے اور پھر اس کی موجودگی ہمیں عبادات پر استقامت اور گناہوں سے دوری میں معاون ثابت ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ مطلب اس پہ ذرا الفاظ پہ گرپ بہت ضروری ہوتی ہے کہ جب آپ ایک چیز پہ کلام کرتے ہیں کہ اللہ کی خاص طور پہ عظمت قلب میں پیدا کرنا چاہیں، تو پھر ایک ایسا نقشہ قائم کرنا، ایک ایسی مطلب شکل بنا دینا، صورت بنا دینا کہ لوگ بیٹھے بیٹھے اس کے تصور میں گم ہو کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا کہ عمل کی ترغیب وہ محاسبے کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے کہ پہلا آدمی اپنے آپ کو مجرم تصور کرے گا، اپنی کوئی کوتاہی پہ نظر اس کی ڈلے گی تو وہ اصلاح کی طرف آنے کی کوشش کرے گا، اور پھر اسے کیسے نافذ العمل کرنا ہے۔ اس دور میں رہتے ہوئے آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹیز کے ماحول ہیں، آفس ہے، فیکٹری ہے، اور قرآن ایک چیز کی آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ اب کس طریقے سے آپ اس دعوت کو اس موجودہ دور کے ماحولیاتی تقاضے کے موافق اس کو ایکسیپٹ کریں، صحیح، ٹھیک ہے، اس پہ عمل کریں، یہ سب بتانا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ تو ان تمام امور پہ توجہ کرتے ہوئے الحمدللہ پھر یہ ماشاءاللہ تفسیر کمپلیٹ کی۔ ناظرین، ہم نے ایک اور بہت محترم مہمان کو شامل کیا۔ آپ بھی علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کے استاد رہے اور بہت ہی معروف شخصیت، علم و فضل کے حوالے سے بہت ہی محترم شخصیت، بہت ہی احترام کی نگاہ سے اپنے علم اور فضل کے حوالے سے دیکھی جاتی ہیں۔ حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی جناب صدیق ہزاروی صاحب کو ہم نے ٹیلی فون لائن پر لیا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حضور کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ تسلیم بھائی، بہت آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اس مبارک موقع پر ختم قرآن کی اس مبارک تقریب میں مجھے شرکت کی سعادت دی۔ سر ہمارے لیے شرف ہے، ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ ہمیں ہماری سماعتوں سے ایک تو گزر رہی ہے اور اس پروگرام کے حوالے سے آپ بات فرمائیں گے۔ جی بس آپ کا اخلاص اور محبت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی حضور کیا فرمائیے گا؟ جی میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا چیئرمین کیو ٹی وی جناب حاجی عبدالرؤف صاحب کو اور جناب ڈائریکٹر اسماعیل جلالی صاحب کو اور جتنی بھی کیو ٹیم ہے اس سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ میڈیا کی دنیا میں غالباً ایسا کام اس سے پہلے نہیں ہوا ہے تدبر قرآن کے حوالے سے جتنا عظیم کام یہ کیو ٹی وی نے کیا ہے۔ اور پھر اس میں جو خاص بات پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ ترجمہ قرآن یا تفسیر قرآن کے لیے تو مختلف شخصیات مل سکتی ہیں، لیکن جس شخصیت کا آپ حضرات نے اور کیو ٹی وی نے انتخاب کیا ہے بلا مبالغہ اللہ تعالیٰ نے ان میں دانائی بھی رکھی ہے، قدیم و جدید علوم کا وہ بڑا حسین امتزاج ہیں، عصری تقاضوں کو بھی سمجھتے ہیں اور ان کے جو فقہی مسائل پر جو گفتگو ہوتی ہے وہ الحمدللہ پوری دنیا میں اور عوام الناس میں بہت معروف ہیں، اور بڑی یعنی ایک علمی شخصیت کو
اور جو شستہ اور شائستہ گفتگو کرنے والی شخصیت کا انتخاب ہے، یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ جی ہاں، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے تمام حضرات کے لیے اور ہم سب کے لیے، تمام علیہ السلام کے لیے، اور خاص طور پر ہم لوگوں کا جو تعلق ہے حضرت مفتی اکمل قادری صاحب سے، اس حوالے سے ہمارے لیے تو بہت خوشی اور مسرت کی بات ہے اور یقیناً سعادت کی بات ہے۔ میں نے حضور کچھ دیر پہلے مفتی اشفاق صاحب سے بھی گزارش کی تھی کہ بحیثیت استاد آپ ان کے لیے کیا کہیں گے، اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے۔ جی بالکل، ایک تو جملہ جو مفتی اشفاق صاحب نے کہا تھا میں اس کی تائید کروں گا، اور وہی جملہ یوں سمجھے کہ اپنی طرف سے بھی کہوں گا کہ یقیناً ہمیں فخر ہے ان پر، اور بحیثیت استاذ یعنی جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ استاذ ہونے پر فخر نہیں بلکہ ان کے شاگرد ہونے پر فخر ہے، یہ یقیناً مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی۔ جی ہاں، اور دوسری بات یہ کہ حضرت مفتی اکمل قادری صاحب ہمارے پاس یہاں یہ عالم اسلام کی عظیم یونیورسٹی جامعہ نظامیہ میں رہے ہیں، اور یہ فیضان